ایک بزرگ تھے، ان کو پیاس لگی، جنگل میں رہتے تھے، ان کو پیاس لگی، من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا ہے. اپنے خزانے کی ایک بڑی دولت، ایک بڑی نعمت ایمان کی عطا کی ہے. آخری نبی سرور کائنات فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت نے پیدا کیا ہے. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے. اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے، یہ بھی اس کا کرم ہے، احسان ہے. ایک اہم فریضہ جمعہ کی نماز کو ادا کرنے کے لیے جمع کیا ہے، یہ بھی اس کا فضل ہے، احسان ہے. اگر اللہ اپنے بندے سے محبت نہ کرے تو اس کو سیدھے راستے کی توفیق نہ دے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. جب بندے سے محبت کرتا ہے تو دین کی سمجھ دیتا ہے. دنیا کی زندگی فانی ہے، اسی لیے دنیا کی ہر چیز فانی ہے. دنیا ہی فانی ہے، دنیا کی زندگی فانی ہے، دنیا کی نعمتیں فانی ہیں، دنیا کی اچھائیاں اور برائیاں سب فانی ہیں، سب ختم ہو جانے والی ہیں. باقی کیا چیز رہے گی؟ تو کہتے ہیں باقی کیا رہے گا؟ صرف اللہ کا نام باقی رہے گا، اللہ باقی رہے گا. کل من علیہا فان، قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں، کل من علیہا فان، سب کچھ ختم ہو جائے گا. دنیا، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی خوشی آرام، سب کچھ فنا ہو جائے گا. کل من علیہا فان، سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو کیا باقی کیا رہے گا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمہارے اللہ کا نام بھی باقی رہے گا، اس کے علاوہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. دنیا ختم ہو جانے کے بعد کیا ہوگا اللہ جانے، اس کے بحث میں ہمیں نہیں پڑنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. قرآن میں کہہ رہا ہے. قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن کون سی کتاب ہے؟ میں بہت پہلے سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی بیان نہیں ہے کہ جس میں بڑے بڑے واقعات سنا دیے جائیں، ایسی باتیں کہہ دی جائیں کہ جو دلوں کو بالکل اثر کر جائیں. وہ ساری چیزیں وہ تو ہمیں نہیں آتا. بس ہم ایک مذاکرہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایک مذاکرہ ہے. جو چیز ہم جانتے ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب یہ چیزیں ہم اپنی ذاتی زبان میں کہیں گے اور سنیں گے، سمجھیں گے، تو وہ دل پر بھی اثر کرتی ہے. کہا قرآن کیا ہے؟ کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اسی لیے تو کلام اللہ شریف بھی کہتے ہیں اور اس کو قرآن شریف بھی کہتے ہیں. کہا کلام اللہ ہے. کہا اس کا کیا مطلب؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے.
اللہ کی بات ہے۔ اللہ کی بات کو قرآن کہا، نبی کی بات کو حدیث کہا۔ نبی نے جو چیز فرمایا اس کو کتاب کی شکل میں لکھ دیا گیا تو کہا وہ حدیث ہے۔ اللہ نے جو فرمایا اس کو کتاب کی شکل میں مل گئی تو کہا وہ قرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمانی کتابیں بہت ساری نازل کی، صحیفوں کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، لیکن 4 بڑی آسمانی کتابیں اللہ رب العزت نے نازل کی اپنے 4 بڑے برگزیدہ بندوں پر، نبیوں پر، تورات، زبور، انجیل اور قرآن شریف۔ قرآن شریف اللہ نے اپنے ایسے نبی پر نازل کی کہ اللہ نے جب یہ ارادہ کیا کہ ہم دنیا کے اندر انسانوں کو بسائیں گے اور اتنے انسان ہم دنیا میں پیدا کریں گے، اللہ کے علم میں ہے، اور ہم پہلا نبی ان کو بنائیں گے، دوسرا نبی ان کو بنائیں گے اور آخری نبی ان کو بنائیں گے۔ پہلے نبی سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو اپنی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید کو نہیں دیا، اس کو دیا جو سب سے اخیر میں دنیا میں نبی بن کر آئے، سرور کائنات فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ کتاب دی جس کو قرآن کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو 3 کتابیں اور آئی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ بھی تینوں کتابیں آسمانی کتابیں، اللہ ہی کی بات وہ بھی، لیکن جب نبی دنیا سے چلے گئے تو ان کے ماننے والوں میں دھیرے 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 بگاڑ آتا گیا اور لوگوں نے اس کتاب کے اندر ایسی تبدیلیاں کی جو ان کو ان کے فائدے کی آیتیں باتیں سمجھ میں آئیں اس کو رکھ لی، اور جو ان کو ان کے نفس کے خلاف باتیں کہی گئی تھی اس کو ہٹا دیا۔ اسی لیے 3 بڑی کتابیں جو آئی تھی، تورات، زبور، انجیل، اس کے اندر تبدیلیاں ہو گئی، لیکن جو آخری کتاب ہمارے اور آپ کے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اس کتاب کو اللہ رب العزت نے کہا یہ قیامت تک باقی رہے گی اور پھر آسمان پہ اٹھا لی جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ آسمان پہ اٹھا لی جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں کتاب تو رہے گی لیکن اس کی حقیقت کو اٹھا لیا جائے گا۔ کتاب کی شکل میں رہے گی لیکن جو اس کی حقیقت ہے، اس کی جو جان ہے، اس کی روح ہے، اس کو اللہ اپنے پاس لے لے گا۔ ایک وقت آئے گا اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیونکہ 3 کتابوں کے اندر ان کے ماننے والوں نے گڑبڑیاں کر دی۔ گڑبڑیاں کیسی کر دی؟ اپنے حساب سے اس کے اندر تبدیلیاں کر دی، چینجنگ کر دی، اپنے مزاج کے موافق کتاب کو بنا لیا۔ اللہ نے کہا میں یہ جو کتاب دے رہا ہوں، پڑھنے والا جیسے ہی قرآن مجید کو، قرآن شریف کو، کلام اللہ شریف کو پڑھنا شروع کرتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ وہ ایک کتاب ہے جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، تم مر جاؤ گے ریسرچ کرتے کرتے، اس کتاب کے اندر کہیں کوئی کمی نہیں پاؤ گے۔ کون سی کتاب ہے؟ اللہ نے چیلنج کیا۔ کس سے چیلنج کیا؟ صحابہ سے نہیں، تابعی سے نہیں، تبع تابعی سے نہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں سے تک، صحابہ سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں تک کو چیلنج کیا کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، اس قرآن شریف کے اندر کہیں کمی تم نہیں پاؤ گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی کمی نہیں۔ ارے کا ہدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کو انسان پڑھے اور سمجھے تو کیا کہاں پہنچ جائے گا؟ متقی بن جائے گا، ہدایت کو پا لے گا، سیدھا راستہ مل جائے گا اس کو۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ سیدھا راستہ مطلب بس سیدھا سیدھا ہو چلے جائے، کہیں بھٹکے نہ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ وہ راستہ دکھا دے جس سے ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب تیرے پاس میں آئے تو کہیں نہ بڑھ کے سیدھا تیرے پاس پہنچ جائے، جس سے تو راضی ہو جائے۔
تو اللہ کہتا ہے ہدی للمتقین، اور یہ وہ کتاب ہے جو اس پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اس پہ ایمان نہیں لائے گا وہ ناکام ہوگا۔ اللہ قرآن کے اندر کیا کہا، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اب میں اس چیز کو سمجھانا چاہتا ہوں، مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اب یہ کتاب کیا ہے، کتاب کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، اس سے کتاب کا کوئی بدل نہیں ہے دنیا کے اندر، اس کے برابر کوئی کتاب نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ بنا وضو پڑھے تو بھی ثواب، وضو بنا کر پڑھے تو بھی ثواب، نماز کی حالت میں پڑھے تو بھی ثواب، سو کر پڑھے تو بھی ثواب، کھڑے ہو کر پڑھے تو بھی ثواب، بیٹھ کر پڑھے تو بھی ثواب، کسی کو سمجھانے کے لیے پڑھے تو ثواب، کسی سے سنے تو بھی ثواب، یعنی ثواب سے خالی نہیں ہے یہ کتاب۔ اس کے اندر کمی نکالنے کے لیے جائز کمیاں نکالے تو بھی کمی نہیں پائے گا، پڑھا لکھا نکالے تو بھی نہیں پائے گا، بہت بڑا پروفیسر نکالے تو بھی کمی نہیں پائے گا، چاہے کتنا بڑا اپنے آپ کو آدمی سیانا سمجھے وہ اس کتاب کے اندر کمی نہیں پائے گا۔ یہ وہ کتاب ہے جو بھلائی ہی بھلائی اس کے اندر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، انسان کی زندگی جینے کی ساری چیزیں قرآن کے اندر ہے۔ ہم کو کیوں نہیں ملتی ہے وہ ساری چیزیں؟ کیونکہ ہم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں تو قرآن ہمارے ہر ایک سوال کا جواب دیتا ہے، قرآن ہمارے ہر ایک سوال کا جواب دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دینی اعتبار سے جواب دے، ضروری نہیں ہے۔ ہم دنیاوی لائن سے اگر قرآن سے سوال کرتے ہیں تو دنیا کے لائن سے وہ جواب دیتا ہے، دین کی لائن سے سوال کرتے ہیں تو دین کے لائن سے جواب دیتا ہے، بیوی اور شوہر کے حقوق کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے، باپ بچے کے بارے میں سوال کرے تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے، بھائی بہن کے حقوق کے بارے میں سوال کرے تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے، کھیتی باڑی کے بارے میں سوال کرے تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے۔ ہر ایک لائن سے جیسے ہم سوال کرنا چاہیں قرآن اس کا جواب دیتا ہے، اور ایسا جواب دیتا ہے کہ اس کے جواب کے برابر دنیا میں کوئی جواب نہیں۔ اس کتاب کے اندر، اس قرآن کے اندر اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہم کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، ہم علماء کے بیانات میں سن لیں، ہم اپنے بڑوں سے باتوں باتوں میں سمجھ لیں، سن لیں، اور بہت ساری چیزیں ہمارے مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ جب ہم نے سچے دل سے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا تو وہ چیزیں اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دی، اللہ نے آسان کر دی۔ ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، اس واقعے میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بزرگ تھے، ان کو پیاس لگی، جنگل میں رہتے تھے، ان کو پیاس لگی، پانی کے لیے ان کو معلوم تھا کہ فلاں جگہ پہ کنواں ہے، ایک کنواں تھا، پہلے پانی کنویں سے نکال کے پیتے تھے۔ وہ کنویں کے پاس میں گئے، ایک لوٹا تھا ان کے پاس میں، چمگو، اور ان کا جو رومال تھا اس رومال سے لوٹے کو باندھے اور کنویں کے اندر پانی نکالنے کے لیے ڈالے، جس کو ڈول کہتے ہیں، ڈول بنا دیا سمجھو۔ لیکن وہ ان کا ٹاول چھوٹا تھا، پانی کی طرح نیچے تھی، نہیں پانی لے پائے، کوشش کی نہیں پائے، بیٹھ گئے چپ چاپ، کیا کرنا، اب کنویں کے اندر تو جا نہیں سکتے، گہرا تھا کنواں۔ تھوڑی دیر بیٹھے تھے، دیکھتے ہیں کہ ایک ہرن جنگل کے دوسری طرف سے دوڑتی ہوئی آئی کنویں کے پاس میں۔ جیسے ہی وہ ہرن کنویں کے پاس پہنچتی ہے، پانی اپنے آپ بالکل اوپر آ جاتا ہے، ہرن پانی پیتی ہے اور اس کے بعد چلی جاتی ہے۔ حضرت بھی جلدی سے پانی لیتے ہیں، لوگ اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں اور دل میں کہتے ہیں اللہ تیری وہ ادنا مخلوق ہے، میں تیرا اشرف مخلوق ہوں، تو نے اس کے لیے پانی کو اوپر کر دیا اور تو جو ہے میرے لیے پانی کو نیچے کر دیا۔ اللہ کی طرف سے دل میں الہام ہوتا ہے میرے بندے، تو میرے اوپر کامل یقین کر کے پانی دینے کے لیے نہیں آیا تھا، تو میرے اوپر کامل یقین کر کے پانی دینے نہیں آیا تھا، تیرا یقین تو تیرے رومال اور لوٹے پہ تھا کہ میں جاؤں گا، اس میں باندھوں گا اور پانی کو لے لوں گا، لیکن وہ ہرن کامل یقین کر کے میرے اوپر گئی تھی کہ میں جاؤں گی اور اللہ مجھے پانی پلا دے گا۔ اللہ کہتا ہے جب بندہ میرے اوپر یقین کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو میں اس کا ہو جاتا ہوں، میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ اب اس بات سے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسباب ہی اختیار نہ کریں، صرف اللہ پہ بھروسہ کر لیں، اس کا مطلب ہم اسباب ہی اختیار نہ کریں، صرف اللہ پہ بھروسہ کرنے کا نہیں، یہ بیوقوفی ہے، یہ بیوقوفی ہے کہ آدمی اسباب اختیار نہ کرے اور بھروسہ کر لے، یہ پاگل پن ہے۔
اسباب اختیار کرے، اسباب پر یقین نہ کرے، اسباب اختیار کرے، اسباب پر یقین نہ کرے، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر یقین کرے کہ اللہ اس کے ذریعے سے میری یہ چیز پوری کر دے گا. کہا یہ اللہ پر بھروسہ ہے. ایک واقعہ اکثر ہم لوگ فضائل اعمال میں پڑھتے رہتے ہیں. ایک بیچارہ سیدھا سادہ آدمی، سامان ڈھولنے والا جس کو کلی کہتے ہیں، سیدھا سادہ آدمی کہیں اپنے جانور کو لے کر، خچر تھا، گدھا تھا، جو بھی اس کا جانور تھا، لے کے جا رہا تھا. راستے میں ایک ڈاکو اپنے آپ کو معذور بتایا، اپنے آپ کو لنگڑا لوٹا کوئی ایک معذور بتایا، اور راستے میں اس کلی سے ملاقات کیا. کہا میں معذور ہوں، میں چل نہیں سکتا، اپنے سواری پر مجھے بٹھا دو اور مجھے فلاں جگہ پہنچا دو، میں اس کے بدلے تم کو جو ہوتا ہے دے دوں گا. بیچارے سیدھا آدمی، خودی آدمی، سیدھا آدمی، نیک آدمی، اس نے بٹھا لیا. تھوڑی دور کہتے ہیں کہ لکھا ہے فضائل اعمال میں کہ تھوڑی دور گیا، آگے چل کر وہ راستہ دو راستوں میں بٹ گیا. جا رہا تھا، راستہ پھر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ڈیوائڈ ہو گیا. وہ آدمی جو کلی تھا وہ سیدھا راستہ جو اکثر وہ جاتا تھا وہ راستے کی طرف لے کے جانے لگا. تو یہ جو آدمی تھا جو معذور اپنے آپ کو بتایا تھا، اس نے کہا کہ یہ راستہ بہت دور کا ہے، یہ شارٹ کٹ کا راستہ ہے، اس سے جلدی پہنچیں گے، تمہاری سواری کے لیے بھی آسان، ہمارے لیے بھی آسان، جلدی پہنچ جائیں گے. کہا میں نہیں گیا ہوں، کہا میں بارہ گیا ہوں، بہت گیا ہوں اس راستے پہ. کہا ٹھیک ہے بھائی. سیدھا آدمی بھروسہ کیا. کہا وہ راستہ تھوڑی دور جا کے جنگل کے پاس ختم ہو جاتا ہے، آگے کوئی راستہ ہی نہیں. اور وہاں دیکھتا ہے کہ جہاں پر وہ سواری پہنچتی ہے، جہاں پر وہ رکتی ہے سواری، یہ آدمی کود جاتا ہے، سواری سے اتر جاتا ہے، اور اس کا وہ کوئی معذور نہیں رہتا، اس کے ہاتھ پیر پورے سلامت رہتے ہیں، اور اس کے پاس جو بھی نقصان پہنچنے والا اوزار رہتا ہے، سامان رہتا ہے، وہ نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تجھے ماروں گا، تیری سواری اور تیرا سامان پورا دے دوں گا. یہ بہت ریکویسٹ کرتا ہے، کہتا نہیں، یہاں دیکھ جتنی کھوپڑیاں پڑی ہیں نا، میں نے ہی مارا ہے دھوکہ دے کر، میں نے ہی مارا ہے دھوکہ دے کر. اب یہ بہت اس سے ریکویسٹ کرتا ہے، منت سماجت کرتا ہے، وہ نہیں سنتا ہے. تو لاسٹ میں وہ کلی کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، مرنا تو ہے، کم سے کم مجھے اتنا ٹائم دے دے کہ میں اپنی بات اپنے اللہ کے سامنے کہہ سکوں، 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اتنا تو موقع دے دے. تو وہ ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ جتنے مرے ہیں سب لوگوں نے نماز پڑھی تھی، جتنے مرے ہیں سب لوگوں نے نماز پڑھی تھی، لیکن کسی کی نماز کام نہیں دی. تو بھی پڑھ لے. کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ نماز کے لیے نیت باندھتا ہے، توکل پورا اللہ پہ گیا، اللہ سے اپنی بات کو کہا. کہتے ہیں آسمان سے فرشتہ آیا اور اس ڈاکو کو، اس چور کو، اس مجرم کو وہ فرشتہ مار دیتا ہے جان سے. یہ نماز ختم کرتا ہے، فرشتے کے پاس سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہو، آپ نے میری مدد کی، آپ نے اس کو مار دیا، یہ تو بہت ظالم انسان تھا. تو بس وہی کہتے ہیں کہ تو نے جس کو یاد کیا میں اس کا غلام ہوں. ہم یوزیب المصطفی، آپ نے جس کو یاد کیا میں اسی کا غلام ہوں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے جس کو آپ نے یاد کیا. تو جب توکل اللہ پر ہوتا ہے، توکل اللہ پر ہوتا ہے تو اللہ کافی ہو جاتا ہے، اللہ کافی ہو جاتا ہے. ورنہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں وہ ہمارے اور آپ کے امتحان کے لیے ہے کہ بندہ میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے کیا چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے. سورج نکلتا ہے، دن ہو جاتا ہے، رات کا اندھیرا آتا ہے، رات ہو جاتی ہے. یہ امتحان ہے ایمان والوں کے لیے، امتحان ہے مسلمانوں کے لیے. ایمان والا کہتا ہے اندھیرا تب آئے گا جب میرا اللہ چاہے گا، اندھیرا تب آئے گا جب میرا اللہ چاہے گا، اجالا تب آئے گا جب میرا اللہ چاہے گا. غیر ایمان والا کہتا ہے نہیں، دن ہوا تو رات ہوگی، رات ہوگی تو دن ہوگا. وہ سمجھتا ہے کہ بس یوں ایسے ہی یہ گاڑی چلتی رہتی ہے. ایمان والا کہتا ہے نہیں، مومن کہتا ہے نہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. دنیا دار کہتا ہے، غیر ایمان والا کہتا ہے نہیں، اسباب سے ہوتا ہے، اسباب سے. ایمان والا کہتا ہے اسباب سے نہیں ہوتا ہے، اسباب ایک سنت ہے، ہوتا اللہ سے ہے. اور اللہ نے اپنی قدرت کو بتانے کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی بنائی، ایسی ظاہر کی کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ورنہ سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے اور ہو سکتا ہے آگے کرے بھی کہ لوگ سائنس کو سامنے رکھتے ہوئے جو اللہ پر کو صحیح اللہ کی تلاش میں ہے ان کے لیے تو ہدایت کا راستہ مل جائے گا، لیکن جو صرف ریسرچ کے چکر میں پھنس جائیں گے وہ ریڈی ہو جائیں گے،
वो समझेंगे कि बस सब कुछ साइंस से हो रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिना असबाब के भी चीजों को सामने बता दिया कि देखो तुम ये समझते थे असबाब होगा तब चीजें होंगी। एक औलाद को दुनिया में आने के लिए एक माँ और एक बाप का होना जरूरी है, और वो माँ बाप दोनों आपस में मिले अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें, उसके बाद एक औलाद होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया सिर्फ माँ से बाप नहीं, सिर्फ माँ से बाप नहीं। अल्लाह ने कहा ये देख लो कि तुम असबाब के ऊपर यकीन करते हो, बिना असबाब के मैं पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया ना माँ ना बाप, ना माँ और ना बाप, अल्लाह ने पैदा किया। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, और माँ फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रान से पैदा किया। अल्लाह ये बताना चाहते हैं कि मेरे बंदे मैं ही वो हूं जो सब कुछ कर सकता हूं, लिहाजा मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो, असबाब पर भरोसा मत करो। असबाब अख्तियार करो, असबाब अख्तियार करना सुन्नत है, असबाब अख्तियार करना सुन्नत है, लेकिन असबाब पर यकीन मत करो। इतने सारे लोग दावत में जाते हैं, बिरयानी खाते हैं, खाना खाते हैं दावत का, और कहते हैं बहुत मजेदार था, बहुत अच्छा था। उसमें से कुछ लोग बेचारे हॉस्पिटल में जाते हैं सलाइन लगवाने, क्योंकि लूज मोशन चालू हो गया, संडास लग गए, वही अच्छा खाना कुछ लोगों को संडास लगवा देता है, और कुछ लोगों को सेहत बन जाती है उससे। क्यों भाई? असबाब तो दोनों ने अख्तियार किया, दोनों को सेहत मिलनी थी, लेकिन एक को तकलीफ हो गई, किसी एक को फायदा हो गया। तो अल्लाह कहता है हर चीज पर अगर कोई कादिर है तो मैं, लिहाजा मुझ पे भरोसा करो। आज हम मुसलमान अल्लाह को छोड़कर हर किसी पर भरोसा करने लगते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये चीज नहीं होगी तो हम कैसे करेंगे, अगर ये चीज हमारे पास नहीं होगी तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं होगी तो हम सिटी नहीं जा सकते। लेकिन जब भरोसा यकीन ये होगा कि मोटरसाइकिल हमको तो वहां पहुंचाएगी, लेकिन पहुंचाने वाली जात का निशाना अल्लाह की है, तो अल्लाह पाक पे ये जैसा भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए वैसे ही रास्ते खोल देता है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, ये जंग होती है कुफ्र और इस्लाम की, जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कमांडर होते हैं। काफिरों से जंग होती है, काफिर भागते हैं, मुसलमान उनका पीछा करते हैं। एक रास्ते में नदी पड़ जाती है, उस नदी के ऊपर एक पुल रहता है लकड़ी का, काफिर जल्दी से उस पुल के जरिए से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और पुल को जला देते हैं। मुसलमान अभी पीछे रह जाते हैं, अब काफिरों को पकड़ना है, अब कैसा करें? पुल तो जल गया, जाने का रास्ता नहीं, पानी है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अपने अपने घोड़ों को लेकर पानी में दौड़ाओ। तवक्कल किसमें है? तवक्कल किसमें? अल्लाह पर। भरोसा किस पर? अल्लाह पर। किताबों में लिखा है कि घोड़े पानी पर ऐसे दौड़ रहे थे जैसे जमीन पर दौड़ते थे, और पकड़ लिया जाता काफिरों को। जब बंदा भरोसा करता है अल्लाह पर, जब अल्लाह की मखलूक भरोसा करती है अल्लाह पर, तो अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। चिड़ियों को देखो, भरोसा करते हैं अल्लाह पर। लिखा है किताबों के अंदर कि चिड़िया पेट भर के अपने घोंसले में आती है और सुबह खाली पेट निकलती है, और खाली पेट निकलती है जब रात में अपने घोंसले में आती है तो उसका पेट भरा रहता है। कैसे? उसकी कोई तजारत नहीं, उसकी कोई दुकान नहीं, उसकी कोई नौकरी नहीं, लेकिन अल्लाह का एक निजाम है, अल्लाह सबके पेट को भरता है, अल्लाह सबके पेट को भरता है। भरोसा जितना बंदा जब अल्लाह पर करता है तो अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। अरे हम ये क्यों नहीं सोच पाते हैं? हम समझते हैं कि सारी चीजें हम करते हैं तब होती है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जब हम माँ के पेट में होते हैं, जब ना माँ को मालूम होता है कि पेट के अंदर क्या है, ना बाप को मालूम होता है क्या है, 4 महीने के बाद जब मिलना जुलना शुरू करते हैं तो भी तो हमको जीने के लिए खुराक की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? हमारा वजन बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? हवा के जरिए से बढ़ जाता है। हम खाना खाते हैं माँ के पेट के अंदर, लेकिन माँ ने कभी एक रुपया अपने मेरे लिए नहीं खाया एक्स्ट्रा, कि मैं ये खा मेरा तो पेट भर गया, अपने बच्चे के लिए खा रही, कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी बाप ने नहीं कहा मेरा पेट भर गया, 6 रुपया तो मेरे बेटे के लिए खा ले, मेरे बेटे के लिए खा ले, कभी नहीं होता। कभी का बच्चा कैसे खाना खाता है? अल्लाह की कुदरत है कि उसको पेट के अंदर खाना खिलाता है। न माँ की समझ में आया, न बाप की, न डॉक्टर किसी समझ में नहीं आया कैसे खा रहा है, खाता है बना अल्लाह का बंदा। बच्चा भी दुनिया के अंदर नहीं आया है, बस बिल्कुल दुनिया में आने वाला है, उससे पहले अल्लाह माँ के सीने में दूध डाल देता है। कैसे?
بچے نے بھروسہ کیا اللہ پر، اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیا۔ اس لیے ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ چھوٹے بچے اگر کتنی بھی اونچائی سے نیچے گر جائیں، کہیں اور کچھ تکلیف ہو جائے، ایسے راستے میں گر جائیں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو جلدی کچھ نہیں ہوتا، بچوں کو نہیں ہوتا۔ ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے، سنا ہے، ایسے لوگوں سے، اچھے لوگوں سے سنا ہے، کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ فرشتے ہوتے ان کی حفاظت کے لیے، فرشتے ہوتے۔ حالانکہ فرشتے تو ہمارے آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ ہیں حفاظت کے لیے، لیکن ان کے لیے کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ ان کو چوٹ سے اللہ رب العزت بچاتا ہے، بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ بچہ سمجھدار ہونے لگتا ہے، اس کو عقل آنے لگتی ہے، یہ اپنے حساب سے زندگی گزارنے لگتا ہے، تو اللہ پر کہتا ہے ٹھیک ہے، تم اپنے حساب سے کر رہے ہو، اپنے حساب سے چلو۔ تو جب اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا، کامل بھروسہ ہوگا، تو اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، ہمارے لیے راستہ کھولے گا، اور اللہ ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور یہی بھروسہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہم کو کہاں پہنچا دے گا؟ کہاں پہنچا دے گا؟ دنیا کی زندگی پانی ہے، ہم بھی فنا ہو جائیں گے، لیکن جو باقی رہنے والی جگہ ہے وہ آخرت ہے، باقی رہنے والی جگہ آخرت ہے۔ یہی توکل ہم کو اللہ کے ہاں کامیاب کر دے گا۔ اور کیسی کامیابی ہوگی؟ ایسی کامیابی ہوگی آبادن آبادا، کیسی کامیابی؟ آبادن آبادا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی۔ ایک بار کامیاب کر دیا گیا تو کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ دنیا میں ایک بار کامیاب کر دیا گیا تو گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے مرے تک کامیابی رہے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ ہم نے اور آپ نے اپنے ہی، جس کی جتنی عمریں ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے ایسے لوگ تھے کھانے کو نہیں تھا، کپڑا پہننے کو نہیں تھا، آج سوکار بن کے گھوم رہے ہیں۔ کتنے ایسے تھے کہ زمین پر اپنے پیر کو نہیں رکھنا چاہتے تھے، اتنے سوکار تھے، لیکن آج بنا چپل کے گھومتے ہیں۔ دیکھیں ایسے بہت سارے لوگ۔ تو کہا نہیں جا سکتا دنیا کے اندر کہ آدمی ایک بار کامیاب ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے کامیاب رہے گا، ایک بار ناکام ہو گیا تو ہمیشہ ناکام رہے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن آخرت کے بارے میں یہ گارنٹی ہے کہ جو بنا ایمان کے ساتھ گیا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام، اور جو ایمان بچا کر لے گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب، ہمیشہ ابداً ابدا، ہمیشہ ہمیشہ لامحدود زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو بادشاہت مل گئی تو وہ بادشاہت پر جتنی ملی ہے اتنے ہی پر وہ راضی رہے گا، اس کے آگے اب ان کو نہیں ملے گا۔ علماء فرماتے ہیں جتنا دن گزرتا جائے گا اللہ اس کی نعمتوں میں کو بڑھاتا چلا جائے گا، اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اللہ پر بھروسے والی زندگی کب ہوگی؟ ہمارے اور آپ کی زندگیوں میں یہ چیزیں کب آئیں گی؟ یہ چیزیں تب آئیں گی جب ہم اللہ سے ہونے کا یقین خوب بولیں گے، خوب سنیں گے، خوب اس کی دعوت دیں گے۔ تب جو چیزیں جتنی بولی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، اس کا یقین اتنا ہی دل میں آتا ہے۔ ہم نے دنیا اور دنیا کی چیزوں سے ہونے کا یقین بولا ہے اور سنا ہے، اس لیے دنیا اور دنیا کی چیزیں سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں بیٹھا ہے۔ آج ہم اللہ سے ہونے کا یقین بولیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کامیابی ہے، اس کو بولیں گے اور سنیں گے تو انشاءاللہ ہمارا دل اس بات کو ماننے میں مجبور ہو جائے گا کہ اللہ سے ہی ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہی کامیابی ہے، دوسرے کسی بھی انسان کی سنت میں کامیابی نہیں ہے۔ سنت کہتے ہیں طریقے کو، یعنی ہمارے نبی کے طریقے میں ہی کامیابی ہے۔ ہمارے نبی نے زندگی جینے کے جو راستے بتائے ہیں، طریقہ بتایا ہے، جیسا آپ نے زندگی گزارا ہے ویسا اگر ہم کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ ہم ناکام ہو جائیں گے۔ آپ کی ایک ایک سنتوں پر ریسرچ ہوئی ہے، ریسرچ، اس ریسرچ میں پایا گیا ہے کہ اس سے بہترین طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بہترین طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج اللہ کے فضل سے میں میڈیکل لائن کی پریکٹس کرتا ہوں، ڈاکٹری لائن کی۔ میرے پاس میں کمر درد کے بہت پیشنٹ آتے ہیں، کمر درد کے، کہتے ہیں کمر میں یہ رکھ گئی ہے، آپس میں یہاں یہ ہڈی کھس گئی ہے، اس طرح کی چیزیں۔ اس میں کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ خون کا سرکولیشن برابر نہیں ہو پاتا، رگ دب جانے سے خون کا سرکولیشن نہیں ہوتا، کمر میں ہو جاتا ہے، گردن میں رگ دب جاتی ہے، پیٹھ کے اندر رگ دب جاتی ہے۔ نبی کے طریقے کو دیکھو، آپ علماء سے پوچھئے کہ ہمارے نبی رکوع میں جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ پورا رکوع میں ہی رہیں گے، سجدے میں نہیں جائیں گے، اور کہا جب قیام میں چلیں گے تو ایسا لگتا تھا قیام میں رہیں گے، آپ سجدے میں نہیں جائیں گے، اور کہا جب سجدے میں چلے جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ اٹھائیں گے نہیں، سب کچھ سجدے ہی میں رہیں گے۔ یعنی لمبا رکوع کرتے تھے، لمبا قیام کرتے تھے، لمبا سجدہ کرتے تھے۔
آج میڈیکل اس بات کو کہنے میں مجبور ہے کہ جس کے کمر میں درد ہو جتنا لمبا سجدہ کرے گا اس کی کمر کی درد اتنا کم ہے. میڈیکل اس بات کو کہنے میں مجبور ہے. ہم مسواک کرتے ہیں, ہم سے کیا کہا کہ اگر آپ مسواک کر کے نماز پڑھیں گے, نماز کے بارے میں کیا ہے کہ آپ وضو بنا کے مسجد میں آئیے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا آپ نے تو تکبیر وغیرہ کے ساتھ مل گئی تو 25 سے 27 نماز کا ثواب مل جائے گا ایک عام مسجد میں. اور مسواک کر کے نماز پڑھ لیا جماعت سے تو 40 نماز کا ثواب ملے گا. کتنے؟ 40. یہ تو ہم کو لالچ دی گئی آخرت کی بھلائی کے لیے. دنیا کا اس میں فائدہ کیا مسواک میں؟ آج ہماری روز کی جو غذا ہے, جو ہم کھانا پینا کھاتے ہیں, دانت کے ڈاکٹروں سے جا کر پوچھ لیجیے جو ہم کھانا کھاتے ہیں کھانے کے کچھ نہ کچھ سے ہمارے دانت پہ چپک جاتے ہیں. خاص کر کے میٹھی چیزیں وہ دانتوں میں چپک جاتی ہیں. ایسے ایسے جراثیم ہیں جو ہمارے دانتوں سے چپک کر مسوڑوں کو خراب کر دیتے ہیں. مسوڑے خراب ہوتے ہیں تو وہاں کا جو دانت رہتا ہے وہ ہلنے لگتا ہے, ہڈی سرک جاتی ہے. کیوں؟ اب دیکھنا ہڈی سرک گئی, کیوں سرکی؟ کیونکہ ہڈی سے نہیں جوڑ گئی ہے, اینٹ سرک گئی. اینٹ کیوں سرکی؟ اینٹ اس لیے سرکی کہ اینٹ دو ٹکڑوں کو جوڑنے والا جو سیمنٹ اور بالو تھا وہ کمزور ہو گیا, جس کی وجہ سے اس میں دھکا لگا, وہ سیمنٹ وہاں سے سرک گئی. سیمنٹ سرکی تو اینٹ سرک گئی. ایسے ہی ہڈیاں آپس میں نہیں سرکتی. ہڈیوں کو جوڑنے والا جو مسالہ ہے اللہ نے جو بنایا ہے, وہاں کے چاروں طرف کے گوشت کو جو جگرن کے ساتھ بنایا ہے, وہ کمزور ہونے کی وجہ سے وہ ہڈیاں سرک جاتی ہیں. جس کو ہمارا سمپل زبان میں کہتے ہیں کہ وہاں کی ٹینڈن کمزور ہو گئی تھی, وہاں کے سیلز کمزور ہو گئے تھے, وہاں کیلشیم کم پڑ گیا تھا. ایسے ہی یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں, یہ سب چیزیں یہ ہمیں بتاتی ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ میرے بندے تم مجھ پہ کامل بھروسہ کرو, تمہاری ساری چیزوں کو میں صحیح کروں گا. ایسے ہی کہ رکوع صحیح ہوگا, سجدہ صحیح ہوگا, ہمارا قیام صحیح ہوگا تو بہت ساری بیماریاں ہماری صحیح ہو جائیں گی. جب ہمارا رکوع لمبا ہوگا, ہمارے سجدے صحیح ہوں گے, ہمارا قیام صحیح ہوگا, بہت ساری بیماریاں صحیح ہیں. ہم دانت کے اوپر بات کر رہے تھے, تو دانت میں جب کوئی چیز لگ جاتا ہے تو وہاں کے مسوڑے دھیرے دھیرے لال ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اس میں درد شروع ہو جاتا ہے, اس میں سوجن آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کو صحیح کرنے کے لیے بعد میں کیا ہوتا ہے, دانت ہلنا شروع ہو جاتا ہے. دانت کے اندر بہت ساری بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے کوئی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب دانت میں ہول ہو گیا, دانت نکالو, تو سب سے پہلے وہ 5 دن کی گولی دیتا ہے, کہتا ہے مسوڑے میں سوجن پہلے سے کھاؤ. ڈائریکٹ کسی کا دانت نہیں نکالتے. بہت کم لوگ ہیں جس کا دانت نکالا جاتا ہے, پہلے 5 دن کی گولی کھلاتا ہے ڈاکٹر. کیوں؟ کہتا مسوڑے میں سوجن ہے. اب نبی نے کہا ہے کہ مسواک کرو, نماز پڑھو, 40 نماز کا ثواب ملے گا. اگر بندہ 5 وقت مسواک کرتا ہے تو بتاؤ اس کا جو کھایا پیا وہ دانت پہ لگے گا, اور جب دانت پہ لگا نہیں رہے گا تو جراثیم و بیکٹیریا کے اس پہ حملہ کر پائیں گے, اور جب حملہ نہیں کریں گے تو اس کا دانت مضبوط رہے گا. بتاؤ نبی کی سنت میں کتنا بڑا فائدہ, دنیا کا فائدہ, آخرت کا فائدہ. دانت رہے گا, ہر چیز کا مزہ لے لے گا, ورنہ کیا ہوگا, ہر چیز کو پیس کے کہتا ہے کہ میرے اس میں گنجی بنا کے لاؤ. اور جب دانت مضبوط رہے گا تو ہر چیز کھائے گا, 5 سفاری مزے بھی کھائے گا. میرے محترم بھائی دوستوں, یہ اللہ رب العزت نے کہ جتنے احکامات ہیں, جتنی بھی سنتیں ہیں, سب میں 100% کامیابی ہے. یہ ہمارا دل اس بات کو مان لے, اور جب مان لے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور اس ماننے کے لیے کیا کرنا ہے, خود نبی کی سنتوں میں کامیابی ہے, اللہ کے حکم میں کامیابی ہے, اس کو مانیں گے تو کامیابی ہے, نبی کی سنتوں پر چلیں گے تو کامیابی ہے. جتنا بولیں گے, جتنا سنیں گے, جتنا سمجھیں گے, ہمارا دل اتنا ماننے پر مجبور ہوگا. اور ہم جیسے ہی ہمارا دل مانے گا نا, ہمارا دل ہمارے جسم سے کہے گا اب تم ایسی ایکٹیویٹی شروع کر دو, اپنے آپ کو اسی طریقے سے ڈھالنا شروع کر دو. تو جب ہمارا جسم اس میں ڈھالنا شروع ہو جائے گا تو دیکھنے والا کہے گا یہ کون سا انسان ہے, یہ تو انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے. اور غیر ایمان والے تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں, ان کو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے, دین کی سمجھ نہ ہونے سے, کہتے بھگوان کا ہوتا ہے. یہ مسلمانوں کو کہتے ہیں بھگوان کا ہوتا ہے, تو بھگوان بن کے آیا ہے, تو بھگوان کا ہوتا ہے. کیوں؟ ہماری زندگی جب سنت پہ چلنے لگتی ہے, ہماری زندگی جب اللہ کے احکامات کے مطابق چلنے لگتی ہے, تو لوگ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. وہ بیچارے جانتے نہیں, دیکھتے نہیں, اس لیے وہ اس طرح سے بھگوان کہتے ہیں. مسلمان کہتے ہیں تو فرشتے کی شکل میں آئے میرا بھائی. تو ہم اپنی زندگیوں پر سنت کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ, اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے نمازوں کی پابندی بھی کرنا ہے. ہمارے یہاں جو ملاقات ہوتی ہے ملاقات میں ساتھ دے, گشت میں بھی گشت کرے, محلے والوں کی ذمہ داری ہے. اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا جب ہوتا ہے تو نکلے, بہانہ بازی نہ کرے.
کریں، کیونکہ دنیا فانی ہے، دنیا کی نعمتیں فانی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، آخرت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہے، اسی لیے اس فانی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت باقی رہنے والی نعمت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔